انکار آخرت کی پہلی شکل ہے صاف انکار، جس کو آپ پنجابی میں کہیں گے چٹا انکار، بالکل انکار، کوئی آخرت واخرت نہیں۔ اس کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ایسی ناقابل یقین شے ہے، بلکہ یہ کہ ناقابل ذکر شے ہے، کسی دلیل کی بھی حاجت نہیں، کوئی آخرت نہیں ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کیٹیگوریکل ڈینائل۔ وہ تو یہ ہے کہ جو میں اب 3 آیات آپ کو سنا رہا ہوں، سورۃ الانعام، سورۃ المومنون، سورۃ الجاثیہ میں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر ہماری یہی دنیا کی زندگی، ہم ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، بس یہی زندگی اور کوئی زندگی نہیں، سب یہ ڈھکوسلا ہے، خام خواہ کی دھوس ہے جو ہم پر جمائی جا رہی ہے۔ سورہ مومنون میں فرمایا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے سوائے دنیا کی زندگی کے کوئی اور زندگی، ہم خود جیتے ہیں خود مرتے ہیں اور دوبارہ اٹھائے جانے کا کوئی امکان نہیں۔ یہی بات فرمائی ہے، اور یہ اس موضوع پر سب سے زیادہ گمبھیر آیت ہے۔ وقالوا وما هي الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، نہیں ہے کوئی زندگی سوائے دنیا کی زندگی کے، سورہ جاثیہ کی آیت ہے یہ، ہم خود ہی جیتے ہیں خود ہی مرتے ہیں، اور ہمیں ہلاک کرنے والی بھی کوئی ہستی نہیں ہے کہ اللہ موت وارد کرے گا، وہ دہر ہے بس۔ یہ دہر جو ہے گردش فلک ہے، یہ دہر ہے، یہ زمانہ ہے، بس یہی ہے، اسی کی گردش سے کچھ ظاہر ہو جاتا ہے، کچھ مٹ جاتا ہے، باقی یہ کہ کوئی اور، اس میں تو گویا کہ اللہ کا بھی انکار اور آخرت کا بھی انکار۔ تو یہ تو اس چٹے انکار اور صاف انکار کی پہلی شکل ہے۔ صاف انکار کی دوسری شکل یہ ہے کہ یہ ناممکن ہے، استبعاد، اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجل بعید، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، یہ تو بڑی دور کی کوڑی لا رہے ہو، یہ لوٹنا جو ہے یہ تو محال ہے، ناممکن ہے۔ کہیں کہتے تھے ہے ہاتھ لما توعد، کیا عجیب بات ہے، کیا غلط بات ہے، کتنی انہونی بات ہے جس کی کہ تمہیں خبر دی جا رہی ہے۔ لوگوں سوچو تو صحیح، کیسی بات، یہ تو عقل سے بالکل ہی گری ہوئی بات۔ کہیں کہا جاتا تھا اذا مزقتم کل ممزق، جب تم جو ہے بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے۔ آج کا نوجوان کہے گا جب ہمارے ایٹمز بھی جدا ہو جائیں گے، نیوٹرونز اور پروٹونز بھی کبھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جائیں، دوبارہ کیسے جمع کر دیا جائے، یہ دوسری شکل ہے، استبعاد۔ تو جو بھی اس وقت کا معاشرہ تھا عرب کا، اس میں انکار آخرت کی یہ 2 صورتیں تو ہیں، کھلی انکار کی صورتیں۔ تیسری صورت جو ہے، اس کو ویسے میری بسم اللہ اولہ آرہ، تو میں رہا ہوں کہ میں رہا ہوں آپ کو کہ آخرت کی انکار کی کیا کیا صورتیں ہیں، اس کی میں نے اپنی جگہ پر ایک نمبرنگ کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک کے پھر 2 حصے ہو گئے، اس اعتبار سے تو تیسری بات کہہ رہا ہوں، لیکن میرے اس حساب میں یہ دوسری بات ہے، یعنی صاف انکار، اس کی 2 شکلیں، نہیں ہے کوئی زندگی نہیں، اور دوسری شکل ممکن نہیں ہے، ناممکن العمل ہے، کیسے زندہ کر دیے جائیں گے۔ اب جو دوسرا جو اس کا ہوگا ہیڈنگ، وہ یہ کہ دل ٹھکتا نہیں ہے، جو تم بات کہتے ہو کچھ نہ کچھ تو دل کو لگتی تو ہے، کم سے کم یہ کہ دماغ تو تسلیم کرتا ہے کہ انسان کا ایک مورل ایگزسٹنس ہے، اس کی ایک اخلاقی وجود ہے، ذمہ داری کا احساس اسے اپنے اندر محسوس ہوتا ہے، تو اب کہیں نہ کہیں تو جواب دہی ہوگی۔ اگر یہ مورل لا جسے کہا ہے کانٹ نے، اگر یہ ایلوژن نہیں ہے، حقیقت ہے، نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے، تو بدلہ تو ملنا چاہیے، نیکی کی جزا ملنی چاہیے، بدی کی سزا ملنی چاہیے۔ یا تو یہ کہے کہ کوئی نیکی نیکی نہیں، بدی بدی نہیں، nothing is good or bad, only thinking makes it so۔ لیکن یہ شاذ ہی لوگ ہوں گے جو یہ بات ماننے کو تیار ہوں گے۔ فطرت انسانی جانتی، اس لیے قسم کھائی قرآن مجید میں، لا اقسم بالنفس اللوامہ، تمہارے اپنے اندر کانشنس نام کی ایک شے ہے نا، کاٹتی ہے تمہیں، پرک کرتی ہے کہ نہیں، تمہارا یہ ضمیر ہے، ملامت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ فطرت کے اندر نیکی اور بدی کا جو ہے رجحان ہے، اور اس کے تمیز کرتی ہے فطرت انسانی، تو اب اس کا بدلہ نتیجہ نکلنا چاہیے۔ تو بات تمہاری وزنی ہے لیکن دل جھکتا نہیں۔ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، یہ بھی سورۃ الجاثیہ کی آیت ہے۔ گمان تو ہم کچھ کرتے ہیں، ہوتا ہے کچھ گمان سا کہ جو بات کہہ رہے ہو واقعی کچھ لگتی ہے بات معقول، لیکن دل نہیں ٹھکتا، یقین نہیں ہوتا، اور یقین نہیں ہوگا تو بے یقینی پر عمل کا دار و مدار تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو بے یقینی کے ساتھ تو جو عمل ہوگا وہ وہی ہوگا جو انکار کے ساتھ عمل ہوگا، عمل پر اثر انداز ہوگا یقین۔ اب تیسرا ہے مین ہیڈنگ، اور یہ بہت اہم ہے، بظاہر اقرار لیکن در حقیقت انکار۔
مانتے ہیں ہاں جی ہاں آخرت ہے، جانا ہے اللہ کے ہاں، ہم مانتے ہیں اللہ کو، یہ بھی جانتے ہیں کہ جانا ہے، لیکن اب یہ لیکن، اس لیکن کی 3 شکلیں ہیں۔ نمبر 1، بلکہ اس کی بھی 2 بڑی شکلیں کیجئے۔ نمبر 1، شفاعت باطلہ ہے، جزا و سزا ہے، جنت دوزخ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے سفارشی موجود ہیں۔ ہم جو آخر ان کو ڈنڈوت کرتے ہیں، ان کے حلوے مانڈے ہم کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، کہیں جا کر کچھ اور کرتے ہیں، دیگ چڑھاتے ہیں، یہ آخر کس لیے کرتے ہیں؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، سیاں بے کوتوال لڑکا ہے کا۔ لہذا یہ شفاعت باطلہ کا تصور کہ کوئی ہستیاں ایسی ہیں جو چھڑوا لیں گی، کسی کا اتنا زور چلتا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے آگے آڑ بن کر کھڑا ہو جائے گا، نہیں جی یہ تو میرے ہیں، ان سے کوئی معاملہ نہیں، یہ شفاعت باطلہ ہے۔ گویا کہ مانا آپ نے، نتیجتاً نہ ماننا برابر ہو گیا، ماننا نہ ماننا برابر۔ جب خوف ہی پیدا نہیں ہوا، جب احساس ذمہ داری ہی پیدا نہیں ہوا، تو شفاعت باطلہ کا تصور یہ گویا کہ اقرار ظاہری آخرت کا، لیکن حقیقت میں انکار، اس کی سب سے نمایاں شکل ہے۔ دوسری ہے وہ شے جس کو میں 3 حصوں میں فی المزید تقسیم کر رہا ہوں۔ دوسری شے یہ کہ ہاں جی ہے جنت دوزخ، ٹھیک، حساب کتاب، لیکن ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، خصوصی اس کی نگاہ کرم ہے ہم پر، لہذا ہمارے ساتھ وہاں بھی ترجیحی سلوک ہوگا۔ جو دنیا کے ہمارے معیارات ہیں، ہمارا معاملہ مختلف ہوگا، لوگوں کا جو بھی معیارات ہوں گے ججمنٹ کے وہاں پر، وہ ہمارے لیے نہیں، ہمارے ساتھ خاص معاملہ ہے، ترجیحی معاملہ ہے، اس لیے کہ ہم لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں۔ اس کے 3 حصے کر لیجئے۔ نمبر 1، یہ چہیتا اور لاڈلا ہونا نسل کی بنیاد۔ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں جناب، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور ہم ان کی اولاد ہیں، تو گویا کہ دوست کی اولاد، ہم تو گویا کہ اللہ کی اولاد ہے، اس کے بیٹوں کے بارے میں، اس کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے احباؤہ۔ یہی ہے یہودیوں کا سب سے بڑا جو غرہ جو پیدا ہوا، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یا معدودہ، 2 جگہ یہ مضمون آیا، ایک جگہ معدودہ، ایک جگہ معدودات۔ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی خاطر ہمیں بھی جہنم میں اللہ ڈال دے گا، لیکن ہمیں فوراً نکال دے گا، آنکھ بچا کر دوسروں کی، تاکہ الزام نہ آئے کہ گناہ انصافی ہو رہی ہے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں نہیں چھو سکتی آگ مگر گنتی کے چند دن۔ کیوں؟ کہ ہم نسل میں ابراہیم کی نسل سے، we are the chosen people of the Lord، نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ تو یہ ہے نسل کی بنیاد پر اللہ کے خاص ایک سلوک کا استحقاق۔ دوسرا ہے گروہی بنیاد پر، ہم فلاں کی امت میں ہیں، فلاں قوم سے ہیں۔ گروہی یا امت میں ہونے کا معاملہ یا قوم میں ہونے کا معاملہ، قوم کی چونکہ بنیاد نسل پر ہوتی ہے عام طور پر، اس لیے اس کو علیحدہ کر دیجئے، تو گروہی یا امت میں ہونا، یہ ہے وہ تصور کہ جو پیدا ہوتا ہے ہر امت میں، یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں میں پیدا ہوا، اسی کا ہے نا وہ جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں۔ لہذا ہمارا کلیم جو ہے، ہم زانی ہو، شرابی ہو، چور ہو، کچھ ہو، حرام خور ہو، سود خور ہو، ظالم ہو، کچھ بھی ہو، لیکن تیرے محبوب کی امت میں۔ جب تیرے محبوب کی امت میں ہے تو ہمارے ساتھ ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ، ترجیحی سلوک ہونا چاہیے، یہ گویا کہ ہمارا استحقاق ہے۔ چنانچہ 2 آیات آج نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں 2 آیات وہ ہیں کہ جن کی تفسیر میں بڑی کنٹروورسی ہے، اس لیے کہ وہاں مختلف گروہوں کا نام لیا گیا، جیسے یہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 آپ کو سنا رہا ہوں، بالکل یہی مضمون سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 کا ہے۔ ایک ہی گروہ کی یہ 2 صورتیں، پہلی سورت بقرہ، آخری مائدہ، بقرہ کی 62ویں اور مائدہ کی 69ویں آیت۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ تھے اور جو صابی تھے، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور عمل نیک کرے،
اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اس کے لیے نہ غم ہے نہ حزن۔ اس آیت کا اصل مفہوم یہ تھا کہ اللہ کے ہاں گروہی معاملہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں ذاتی معاملہ ہوگا ہر شخص کا کہ تمہارا عمل کیا ہے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا۔ بلکہ یہ چیز پہلی میں نوٹ کیجئے، جو میں نے پہلے بات کہی تھی نسلی، اس میں یہ شعر نوٹ کر لیجئے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، نسل تو تمہاری غلط نہیں کہہ رہے ہو، تم ہو ابراہیم کی نسل سے، لیکن تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ پھر سلطان بود، اسی پر وہ دو آیتیں جو سورہ بقرہ کے آخری رکوع 16ویں رکوع میں پہلے پارے کا آخری رکوع جو ہے، 2 مرتبہ یہ آیت، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ایک امت ہے، گروہ ہے جو گزر گئی، فوت ہو گئے، ابراہیم فوت ہو گئے، اسحاق فوت ہو گئے، یعقوب فوت ہو گئے۔ ہاں، انہوں نے جو کمائی کی ہے ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ تو وہ تو نسلی جو میں نے بات کہی تھی، اسی میں ان 2 آیتوں کو ایڈ کی۔ یہاں پر یہ 2 آیتیں، یہاں پہ یہ کہ محمد کے امتی ہیں، ان الذین آمنوا سے مراد ہے محمد کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتی ہونا یہ نہیں ہے بنا نجات کی، ایمان اور عمل ہے کہ نہیں یہ بتاؤ، ورنہ حضور ہی کے ساتھیوں میں وہ بھی تھے جو حضور کے ساتھ ہو کر جنگ کر رہے ہیں اور جہنمی ہے۔ یہ واقعات موجود ہیں۔ ایک شخص نے چوری کی تھی مال غنیمت میں سے، ایک شخص وہ تھا کہ جس نے وہ زخمی ہو گیا تھا اور برداشت نہیں کر سکا اپنے دکھ کو اور تکلیف کو، خودکشی کر لی۔ لوگوں نے کہا جی وہ تو جنت میں پہنچ، اس نے فرمایا تم کہتے ہو جنتی ہے، میں نے اسے جہنم میں دیکھا۔ وہ جنگ کر رہا ہے، حضور کے ساتھ آیا ہے میدان جنگ میں۔ یہ ساتھ ہونا کوئی معنی اس کے نہیں جب تک کہ تمہارا اپنا ایمان اللہ پر اور یوم آخر پر نہ ہو۔ یہاں پہ چونکہ رسالت کا ذکر نہیں ہے، اس لیے وہ کچھ لوگ لے گئے جی ایمان بھی رسالت کی ضرورت نہیں ہے۔ رسالت کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ رسالت کے حوالے سے امتیں بنتی ہیں، امتوں ہی کا تو ذکر ہو رہا ہے۔ ایک امت ہے محمد کی، ایک امت ہے موسیٰ کی، ایک امت ہے عیسیٰ کی۔ یہ سابی جو ہے ان کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کی طرف اپنی نسبت یہ بھی جوڑتے تھے۔ تو امتوں میں سے کسی میں ہونا جو ہے یہ اللہ کے ہاں کوئی کریڈٹ نہیں دلوائے گا تمہیں، چاہے وہ ابراہیم کے امتی ہو اور چاہے وہ موسیٰ کے امتی ہو، چاہے عیسیٰ کے اور چاہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ امتی ہونا چونکہ رسول کے حوالے سے ہے، لہذا اس کا ذکر یہاں نہیں کیا، بلکہ یہ کہ جو بھی کسی کا امتی ہے یا تھا کہنا چاہیے۔ اب تو یہ دور رسالت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس سے پہلے حضور کی آمد سے پہلے تو اب یہ تو حضرت مسیح کے امتی تھے، ابھی حضور کی تو بعثت ہی نہیں ہوئی۔ ان سے پہلے وہ تو حضرت موسیٰ کے امتی تھے، ابھی حضرت عیسیٰ بھی نہیں آئے، حضرت محمد بھی نہیں آئے۔ تو جو بھی کوئی رہا ہے جب تک کہ اس کا اپنا ایمان اللہ کی ذات پر اور اپنا ایمان آخرت پر اور اپنا عمل درست نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی امید نہیں ہے۔ یہی مضمون سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 میں آیا۔ تو یہ لاڈلے ہونے یا ترجیحی سلوک کا مستحق قرار پانا وہ دوسری بنیاد ہے، ایک نسلی اور ایک امت میں ہونا، لیکن تیرے محبوب کی امت میں۔ تیسری شکل، اب یہ دیکھیے یہ سٹل سے سٹل تر ہوتا چلا جا رہا ہے معاملہ۔ مجھے سٹل کا لفظ اردو میں مل نہیں رہا کوئی موضوع، اب لطیف کہہ رہا ہوں، لیکن لطیف جو ہے وہ بڑے اچھے انداز کا لفظ ہے، تو وہ لفظ میری زبان پر اس بحث میں آ نہیں رہا۔ اب کیا کہا جائے اسے، جو بھی آپ سمجھے۔ تو اب یہ ذرا لطیف سے لطیف تر ہوتی جا رہی بات، باریک سے باریک تر، جس کا کہ سمجھنا پہچاننا اور مشکل ہو جائے گا۔ آدمی سمجھتا میں تو مانتا ہوں، باس بعد الموت کو مانتا ہوں، جنت کو مانتا ہوں، دوزخ کو مانتا ہوں، حشر و نشر کو مانتا ہوں، وزن اعمال کو مانتا ہوں، سب مانتا ہوں، لیکن جب یہ چیز شامل کر لی تو ایک زیرو سے بڑی رقم ضرب کھا جائے زیرو ہو جائے۔ آخری جو ہے سب سے لطیف اس پیرائے میں، یعنی اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہونے کا، یہ ہے دنیا میں اپنی مرفہ الحالی کو دلیل بنانا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، ہمیں جائیداد دی ہے، ہمیں دنیا میں عزت دی ہے، ہمیں اولاد دی ہے، آخر اللہ نے دی ہے نا بھائی، کسی اور نے تو نہیں دی۔ جب تمہیں نہیں دی ہمیں دی، اس کا مطلب یہ کہ ہم چاہیتے ہیں اس کی نگاہ کرم ہم پر ہے، تبھی تو اس نے دیا ہے۔ لہذا وہ نگاہ کرم جو ہے کہاں چلی جائے گی اس کی؟ اگر آج ہم اس کے پسندیدہ لوگ ہیں تو آخر آخرت میں بھی ہمیں وہ پسند کرے گا، ہمیں دے گا۔ تم وہاں پر بھی جوٹیاں پنکھارو گے اور تمہارا وہاں بھی کچھ نہیں حال ہوگا، اس لیے کہ چونکہ دنیا میں تم ذلیل و خوار ہو، تم مفلوق الحال ہو، ایک مرفع الحال ہے، ایک مفلوق الحال ہے۔ دنیا میں اللہ نے تمہیں مفلوق الحال رکھا ہے،
ہمیں مرفع الحال رکھا ہے، ہمیں خوشحال رکھا ہے، تو ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، لہذا آخرت میں بھی ہمیں ملے گا۔ یہ ہے جو سورہ کہف میں پورا ایک رکوع آیا ہے اصل میں، جو اس کا رکوع نمبر 6 ہے، رکوع نمبر 5، اس کا مرکزی مضمون یہی۔ وہ دو افراد کا مکالمہ، ایک کے پاس بڑی دولت تھی، 2 باغ، کھیت بھی بیچ میں، کھجوروں کے درختوں کی باڑیں لگی ہوئی ہیں، چشمے رواں ہیں، اولاد بھی اللہ نے دی ہے، باغ بھی پھل پر آیا ہوا ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ اول تو مجھے کوئی گمان نہیں ہوتا کہ یہ قیامت ہوگی، لیکن اگر ہو بھی گیا بالفرض، لَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تو میں اس سے بھی زیادہ وہاں جب لوٹ کر جاؤں گا آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ خیر اللہ مجھے دے گا۔ یہاں جو دیا ہے آخر، یا تو میرے اندر کوئی گن ہے جو تم میں نہیں ہے، میرے اندر کوئی خوبیاں ہیں جو تم میں نہیں ہے، یا اللہ کی نگاہ کرم ہے مجھ پر، تو وہ نگاہ کرم کیوں پھر جائے گی مجھ سے؟ اس نے مجھے یہاں عزت دی ہے، آخرت میں بھی دی۔ یہی مضمون سورہ حامیم سجدہ میں بھی آیا ہے، وہاں رُدِدتُّ کی بجائے رُجِعْتُ، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ۔ کیا مجھے ڈراتے ہو آخرت سے؟ دیکھتے نہیں میری دولت عزت دنیا کے اندر؟ اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف جس کا تم مجھے ڈراوا دے رہے ہو، تو مجھے وہاں بھی بہت عمدہ سلوک ملے گا، بہت عمدہ چیزیں ملیں گی۔ کیوں ملے گی؟ دلیل کیا ہے؟ دنیا کی مرفع الحالی کو دلیل بنانا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے۔ اب آئے آخری بات، ویسے گنتی میں تو یہ اب کتنی باتیں ہو گئی، 1 2 3 4 5 6 7 8ویں بات آ رہی ہے، لیکن میرے جو ہیڈنگز ہیں ان میں یہ چوتھا ہیڈنگ ہے، اللہ کی شان کریمی پر دھوکہ کھانا۔ وہ ہے مرکزی مضمون اس سورہ مبارکہ۔ اب آپ نے غور کیا کہ کہاں سے کہاں اترتے اترتے شیطان کس کس طریقے سے ورغلاتا۔ ظاہر بات ہے کہ مختلف لوگوں کے مختلف ذہن، مختلف سوچ، مختلف انداز، مختلف سطحیں ہیں، لیولز جو ہیں، ہر ایک پر ایک بار نہیں وہ کرتا۔ اگر دعوت اللہ کے لیے، دعوت خیر کے لیے اصول یہ ہے کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے بات کرو ان کی ذہنی سطح کے مطابق، تو ظاہر بات ہے کہ دعوت الالباطل جو ہے، اور دعوت الالمعصیت، اور دعوت الالضلالہ، اس کے لیے بھی تو ضروری ہے نا کہ ہر ایک کو اس کے مناسب جو ہے، اس کو گمراہی جو ہے اس کے اندر مبتلا کرو۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے لطیف مزاج کے حامل، شاعرانہ مزاج کے حامل، ان کے لیے یہ دلیل بڑی قوی ہے۔ یہ دیکھیے کیسے ممکن ہے، یہ جذبات لطیفہ کا لفظ میں نے استعمال کیا، لطیف جذبات، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کوئی اپنی اولاد کو، حالانکہ انسان اپنی اولاد کا خالق نہیں ہوتا، کوئی اپنے ہاتھوں اس کو، اپنی اولاد کو جہنم میں ڈالے گا، آگ میں ڈالے گا؟ کوئی کیسے ممکن؟ نہیں، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ یہ تو صرف کچھ تمہیں بتانے کے لیے تاکہ ٹھیک ہو جاؤ، رویہ اپنا درست کر لو، یہ دھمکیاں ہیں، بس دھمکیاں دے دی گئی ہیں، حقیقتاً یہ ہونے والی بات نہیں۔ یہ بات میرے چونکہ ایک مرتبہ تجربے میں آئی تھی اسی ماڈل ٹاؤن میں، یہ اب سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے۔ میرا ایک ماہانہ درس ہوا کرتا تھا، ڈاکٹر ارشاد احمد خان، یہ جو انٹرنل سرکل ہے اس پر ان کی کوٹھی ہے، تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی درس کے بعد، بڑے نستعلیق، بہت عمدہ لباس، بڑے ذہین فتین، چہکنے والی شخصیت، جو محفل کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں کہ بڑے سوشل قسم کے لوگ، ویسے بھی یعنی معلوم ہوتا تھا ادب سے، فلسفے سے لگاؤ ہے۔ انہوں نے یہ بات جس انداز میں مجھ سے کہی، وہ ابھی تک میرے دل پر تاثر ہے کہ اس قدر اس میں اپیل تھی کہ جی دیکھیے آخر، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ بات جو ہے آپ کیسے باور کر سکتے، اللہ جہنم میں ڈال دے گا، یہ تصور جو ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں کے جو ملنگ قسم کے صوفی، ایک صوفیہ ہیں وہ کہ جو صحیح فکر، صحیح ان کا جو ہے سارا انداز، ایک ملنگ ٹائپ پھرتے ہیں، اور شریعت سے جو اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں، نماز وغیرہ نہیں، لیکن بس یہ کہ ان کی نماز نہیں، ہم تو ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، دل میں ذکر کرتے ہیں، لو لگائی ہوئی ہے، نماز کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے ہاں بھی یہ فکر بہت موجود ہے۔ اس کا بھی مجھے ایک تجربہ ہوا تھا، ایک صاحب ہوتے تھے اسی قسم کے ملنگ کرشن نگر میں، جبکہ میں پڑھ رہا تھا گورنمنٹ کالج میں، یہ میرے FSC کے دور میں۔ انہوں نے یہ کہا، لیکن ایک دفعہ جب میری گفتگو کہنے لگے، یہ بات ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو، اگر یہ صحیح ہو گیا تو پھر ہماری خیر نہیں، تو یہ بات تو ماننی پڑتی ہے، لیکن یہ کہ نہیں یہ ہونے والی بات نہیں،
یہ ہے وہ انکار، نہ اللہ کا انکار نہ آخرت کا انکار، سب کچھ ہے لیکن نہیں جی، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا ودود ہے، رؤوف ہے۔ اس کو بھی اب نوٹ کر لیجئے۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ ذرا لطیف سی بات ہے، بات جذباتی اعتبار سے اپیل کرنے والی ہے، تو ہمارے ہاں شاعری کا بھی یہ ایک بڑا، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک عمدہ میدان ہے۔ حالانکہ اب میرے ذہن میں یقین کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ اشعار کس کے ہیں، ہو سکتا ہے علامہ اقبال کے ہوں، لیکن میں ان چیزوں میں کافی کنفیوز کر جاتا ہوں، لیکن کسی کے بھی ہوں۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ شعر بڑے اچھے، ایک دفعہ آدمی واہ واہ کہے گا، کیا کہنے، کیا عمدہ خیال باندھا ہے، کیا عمدہ بات کہی ہے، لیکن یہ سارا در حقیقت کہاں اس کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ گویا کہ اللہ کی رحمت کے حوالے سے، اللہ کی شان غفاری کے حوالے سے ہم تو لگے رہے جی، ہم تو جہنم ہی میں کودنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن تیری رحمت کیسے گوارا کرتی؟ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔